سورہ صاد کی آیت نمبر 15، سورہ صاد کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدہ، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، ما لها من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ یعنی یہ کفار قیامت کے نفخہ اولا کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے عذاب کی میعاد ہے۔ تو قیامت میں جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ ما لها من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ جب قیامت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور وہ بولے، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ یہ نضر بن حارث نے کہا اور بطور تمسخر کہا، مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اصبر علی ما یقولون، اے محبوب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داود نعمتوں والے کو یاد کریں۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی بہت قوت دی گئی تھی۔ آپ کا طریقہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ آدھی رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے بعد رات کی 1/3 آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ انہو اواب، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، گڑ گڑانے والے، دعائیں مانگنے والے، لمبی لمبی عبادتیں کرنے والے ہیں۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ یعنی ہم نے پہاڑوں کو ان کے قابو میں کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، تفسیر مدارک کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو ایسا مسخر کیا تھا کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے پہاڑوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے جمع کیے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے۔ کل لہ اواب، سب داؤد کے فرمانبردار تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ وہ شددنا ملکہ، اور ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو فوج اور لشکر کی کثرت عطا فرما کر آپ کی حکومت مضبوط کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، روئے زمین کے بادشاہوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت حکومت بڑی مضبوط اور قوی سلطنت تھی۔ 36,000 فوجی آپ کے محراب کے پہرے پر مقرر تھے، یعنی جس کمرے میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تو اس کمرے پر پہرے کے لیے 36,000 فوجی مقرر تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور اسے ہم نے حکمت دی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ بعد نے کہا نبوت مراد ہے۔
اور ہم نے داؤد کو نبوت دی۔ بعد نے کہا عدل و انصاف مراد ہے، بعد نے کہا اللہ کی کتاب کا علم مراد ہے، بعد نے کہا فقہ مراد ہے، بعد نے فرمایا سنت مراد ہے۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی گئی، عدل و انصاف کی صلاحیت بھی عطا کی گئی، کتاب اللہ کا علم بھی عطا کیا گیا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا کی۔ وہ فصل الخطاب، اور ہم نے داؤد کو قول فیصل دیا، فیصلہ کرنے والا قول دیا۔ قول فیصل سے علم قضا مراد ہے، عدالت کا علم، فیصلے کا علم مراد ہے، جو حق اور باطل میں فرق اور تمیز کر دے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی؟ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کے لیے آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داؤد پر داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں۔ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے۔ وَلَا تُشْطِطْ، اور حق کے خلاف فیصلہ نہ کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، فرشتوں کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیغام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیغام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اعزاء اقارب رشتہ دار دوسرے کی طرف التفات توجہ کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے۔ وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اسے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے، نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ ملائکہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے، ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا، اس انداز میں وہ پیش ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے
تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ اس واقعے کی طرح اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ، مستفتیانہ اور مستفیدانہ سوال کیا جائے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے سے، بزرگ سے کوئی لغزش ہو جائے تو اعتراض کی زبان نہ کھولی جائے، بلکہ سوال کے انداز میں اور فیض لینے کے انداز میں سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو، فرشتوں کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معاملہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ کام کرنا گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کی شان بہت بلند و بالا تھی تو آپ کی توجہ اس طرف دلائی گئی۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ کسی نبی سے گناہ ہو گیا یہ بدعقیدگی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان کی دولت اور ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ تو فرشتے نے کہا ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہے۔ لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی۔ فقال اکفلنیہا، اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے۔ وَأَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قال، داؤد نے فرمایا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے مانگتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ساتھیوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے مسکرا کر وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وَظَنَّ داود، اب داؤد سمجھے، انما فتناہ، کہ ہم نے یہ ان کی آزمائش کی تھی۔ اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 بیویاں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور بیوی کی آپ نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا فاستغفر ربہ، تو اپنے رب سے معافی مانگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ گناہ ہی نہیں تھا اور انبیاء گناہوں سے پاک ہیں تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتی، ناجائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کی شان کی بلندی کی وجہ سے انہیں اس سے روک دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ فاستغفر ربہ، تو اپنے رب سے آپ نے معافی مانگی۔ وخر راکعا واناب، اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع لائے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ بڑا مشہور و معروف ہے. آپ نے ایک طویل سجدہ کیا اور آپ بہت زیادہ گڑ گڑائے. اللہ نے آپ کا درجہ مزید بلند کر دیا. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سجدوں کی لذتیں نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے داؤد کو یہ معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی انہیں ہماری بارگاہ میں قرب کی منزل حاصل ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب کیا، مخلوق کی تدبیر پر آپ کو مامور کیا اور آپ کا حکم ان میں نافذ فرمایا. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں سچا حکم فرمائیے، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے. ولا تتبع الہوی، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا. فیضلک عن سبیل اللہ، کہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے خطاب ان کے امتیوں کو ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہاں ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے درس ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے حق کے ساتھ ہو، اور کبھی خواہشات کے اوپر چل کر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ خواہشات انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہیں. شریعت کے مطابق فیصلہ ہو. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے اور اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے. اگر انہیں حساب کے دن کا یقین ہوتا تو دنیا ہی میں ایمان لے آتے. تو جب وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے تو اس وجہ سے یہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے اپنی زندگی برباد کی اور آخرت میں عذاب کے یہ مستحق ہوئے. آخرت میں ان پر عذاب ہوا. سورہ صاد کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.